تو یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 35 تا 40 پورا ایک رکوع پڑھا ہے. بہت اہم مبارک متبرک آیات ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ان آیات کی شروعات ہی اللہ نور السماوات والارض سے ہوا ہے. تو اور اس میں بڑی لطیف مثال ہدایت کی دی گئی ہے. میں آ رہا ہوں. اللہ نور السماوات والارض، اور اللہ تمام آسمان اور زمین کا نور ہے. ظاہر ہے کہ دنیا کی جو بقا ہے، اصل میں دنیا کا جو قیام ہے، اصل میں دنیا جو اپنی حالت میں باقی ہے، یہ صرف اللہ کے حکم کا حصہ ہے. نور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی، کہ اللہ کی حکمرانی سے کوئی چیز خارج نہیں ہے، اس لیے ہر چیز اپنے دائرے میں صحیح چل رہی ہے. سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے. چاند مہینے میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے. سورج 12 گھنٹے میں اپنا دورہ پورا کرتا ہے. ہم اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. ایک انسان کا دل روزانہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ جو ہے سانس لے رہا ہے. 25 مرتبہ آپ کے گردے جو ہے خون کی صفائی کر رہے ہیں. 36,000 مرتبہ جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، کہ پھیپھڑے اندر باہر سانس لیتے اور چھوڑتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے خود قابل اعتراض ہے. رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ کے سلسلے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو یہ قابل گرفت ہے. بریلی ہونا، دیوبندی ہونا، وہابی ہونا، جماعت اسلامی ہونا، یہ کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. بہرحال یہ بات میں نے اس تناظر میں کہی ہے کہ وہ چراغ ہے. بس اب آپ کا کام ہے کہ آپ اسی کی روشنی میں رہیں. المصباح فی زجاجہ. اور آگے دیکھیے کیا اس کی اب مزید. اور چراغ ایک شیشے میں ہے. شیشہ ایسا ہو جیسے کہ ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہو، یعنی سب چیز چمکدار ہے. چراغ ہے، اس کی روشنی ہے، اور پھر وہ ایک شیشے کا چراغ ہے جو خود ایک مجلہ ہے، خود ایک روشن ہے. قرآن مجید نے کہا کہ کانہ ہو کوکب در، وہ شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ موتی کی طرح چمکتا ہو، کہ دیکھنے والے کو، سمجھنے والے کو دقت نہ ہو. آپ مخلص ہیں، قرآن آپ کی رہنمائی کرے گا. آپ مخلص ہیں، کتاب و سنت سے آپ کی رہنمائی ہو جائے گی. سب روشن ہے یہاں. کوئی چیز جو ہے کنفیوژن یا کوئی جو ہے مغالطے کی چیز نہیں. آپ دیکھیے، آپ کوکب در یوقد من شجر، اب اس میں جو چراغ جل رہا ہے، اس میں جو تیل جل رہا ہے، وہ تیل کیا ہے؟ اللہ اکبر. وہ بھی دیکھیے، تو وہ جو شیشہ ہے وہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ہے. اور چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرق ہو نہ صرف مغرب. یعنی کہتے ہیں کہ تیلوں میں سب سے روشن اور وائٹ تیل جو ہوتا ہے، ہم لوگوں تک تو وہ اوریجنل پہنچتا ہے کہ نہیں، وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے. زیتون کا تیل. آپ جانتے ہیں کہ اس سائنسی دنیا میں جہاں ہر چیز کے تجزیے کیے جا رہے ہیں، انالیسس کیے جا رہے ہیں، یہ ثابت پایا گیا ہے کہ سب سے شدھ تیل، شدھ ہندی کا لفظ بول رہا ہوں، حق ہے نا بھائی، اپنی زبان ہے. تو شدھ جو تیل ہے وہ زیتون کا تیل ہے. دنیا اس بات پر متفق ہے کہ اس میں امراض نہیں ہے، وہ تیل جمتا نہیں ہے، کولیسٹرول، بیڈ کولیسٹرول پیدا نہیں کرتا ہے. اور اس میں جو چراغ ہوتی ہے، اس چراغ کی جو روشنی ہے، اس میں بھی عام چراغوں کے مقابلے میں اس کی روشنی میں وائٹنس زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے درخت کا، چونکہ قدرتی بات ہے کہ زیتون کا پیڑ جہاں ہوتا ہے وہ بہت نمایاں پیڑ ہوتا ہے. سورج جب سے نکلتا ہے جب تک ڈوبتا ہے مسلسل اس پر اس کی فوکس ہوتی ہے. تو وہ پھل زیادہ صحت کے لیے اور فائدے کے لحاظ سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے،
کہ جس پر سورج نکلنے سے لے کر ڈوبنے تک جس پر اس کی روشنی رہتی ہے. تو وہی بات یہاں کہی، شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اس کا کوئی شرق ہے نہ اس کا کوئی غرب ہے، یعنی سورج کی روشنی شرق غرب دونوں طرف سے اس پہ پڑتی ہے، اس لیے اس کا پھل اور پھر اس سے نکلنے والا تیل نہایت ممتاز ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی مثال دی ہے. آپ سمجھ گئے بات؟ پھر ایک دفعہ دہراؤں، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا. ایسا لگتا ہے یعنی وہ جو جل رہا ہے، جس شیشے کے کیا کہتے ہیں کہ چراغ میں رکھا ہوا ہے، چراغ وہ جو برتن ہے، وہ جو بوٹل ہے، وہ شیشے کا ہے جو در یعنی کیا کہتے ہیں موتیوں جیسا ہے. یہ سب چیز تو اس کو روشن کرنے کے لیے، لیکن تیل آلریڈی خود بھی ایسا ہے کہ وہ دوسروں کو منور کر دے. آپ اگر اپنی اسکن کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ زیتون کا تیل استعمال کریں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو حدیث شریف میں ہے کہ آپ زیتون کے تیل سے روٹی تناول فرماتے تھے، اور آپ نے سر دیکھا ہوگا عربوں کے ہاں تو اس کا بہت استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عربوں پر فضل فرمایا کہ انہیں سلیکٹڈ چیزیں دی، اس زمانے میں بھی اور آج بھی دے دی. ان کا پٹرول بند ہو جائے تو کئی لوگوں کے چکے جام ہو جائے، کئی لوگوں کے ہوائی جہاز اڑنا بند ہو جائے. اس زمانے میں انہیں بہترین چیز دیا تھا، کھجور، اونٹ کی خصوصیات آپ جانتے ہوں گے کہ کیسا زبردست جانور ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ زیتون، یہ ان پر اللہ کا فضل تھا. تو فی زیتھا یکاد زیتھا، ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا. یکادو جو ہے گرامر کے لحاظ سے یعنی جو چیز خود منور ہو، خود روشن ہو. ماچس لگنے کے بعد جو اس کی روشنی چراغ کی شکل میں ہو تو ہے ہی، لیکن وہ خود بھی اگر ہو تو اس سے روشنی پھوٹتی ہے. زیتھا ولو لم تمسسہ نار، اس کا تیل خود ہی روشنی دے گا چاہے اسے آگ بھی نہ لگے. وہی بات میں نے آپ سے کہی، نور علی نور، نور بالائے نور. ظاہر ہے اب نور بالائے نور ہی ہو گیا نا. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی چراغ سے، پھر اس کی مثال دی وہ طاقچے میں رکھا ہوا ہے، پھر طاقچے میں جو چراغ ہے، وہ جو ڈبیا ہے، وہ ڈبیا شیشے کا، اور شیشہ بھی عام نہیں بلکہ کوکبن در موتیوں کا ہے جو خود روشن منور ہے. پھر اوپر سے وہ تیل ہے جو خود روشن ہے. تو یہ واقعی نور علی نور ہے، نور بالائے نور ہے. بتائیے اب اس کے باوجود بھی اگر کسی آدمی کو ہدایت کا راستہ نہیں ملتا تو خدا کی قسم وہ گمراہ ہے، خدا کی قسم وہ گمراہ ہے. مسلمانوں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کم ہے کہ اللہ نے تمہارے حصے میں یہ ہدایت رکھی، سب کچھ دے دیا. پھر یہ کہنا کہ کچھ چیزیں کرسچینٹی سے لے لو، کچھ یہودیت سے لے لو، کچھ ہندوز سے لے لو، یہ تو بھائی نادانی ہے. سیدھا سادہ لفظ ہے، یہ نادانی ہے. یہ جو ویسٹرن کلچر کے دیوانے ہیں، یہ جو مغربی تہذیب کے علم بردار ہیں، دراصل وہ ناآگہی میں مبتلا ہے. یہی ہے نا. اب اتنے کچھ کے باوجود پھر کیا رہ جاتا ہے؟ نور علی نور، نور بالائے نور، روشنی ہی روشنی ہے. اور آگے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائیوں. میں تو یہ بات کو آپ تفسیر کے حلقوں کے لیے کہتا ہوں، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ فرمایا نور بالائے نور ہے، اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا. قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی موقع پر نور کہا ہے،
کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے، نور ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے قرآن مجید لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا تو یہ کوئی عام کتاب لے لیا، آپ نے نور لے لیا، آپ پڑھیے اس کو۔ ابھی سینئر سٹیزن اور مطالعہ قرآن پر میرا لیکچر تھا، میں نے وہاں یہی بات کہی، میں نے کہا ایک دن میں آپ یہ چاہیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھ لیں تو یہ خواب ہے، بلکہ کئی مہینوں میں بھی چاہیں گے تو یہ خواب ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیے۔ سب سے پہلا کام تلاوت کیجیے، کوشش کیجیے کہ اس کی تلاوت میں اخفاء، اظہار، نون، غنہ، مد کے قوانین کو بھی پورا کریں، کیونکہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ایسے پڑھو، ترتیل سے پڑھو۔ تو جیسا قرآن پڑھنا ویسا پڑھنا چاہیے جیسا رسول اللہ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، ویسا پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک مشق کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا اس کے لیے کلاسز کیجیے، ماہرین سے قرآن سیکھیے پڑھنا، یہ ایک کام ہے۔ تلاوت بھی اس کا ایک کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 منصب جلیلہ قرآن میں بیان کیے گئے، لوگوں کی نظر اس پر نہیں جاتی۔ یتلو علیہم آیاتہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ تمہارے بیچ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا ہے جن کے 4 منصب جلیلہ ہیں، اس میں پہلا کام ان کا یہ ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت آیات جو ہے یہ منصب نبوت ہے، اس لیے میں تیمناً تبرکاً اجر و ثواب کی نیت اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی جب بھی درس میں بیٹھتا ہوں تو پہلے ایک رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، تاکہ اس پر عمل ہو جائے کہ یہ بھی نبی کا منصب تھا، امت کے سامنے تلاوت کرنا۔ اور دوسرا مرحلہ آتا ہے اس کے معنی و مطالب کا سمجھانا، وہ یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب، علم یعلم، تعلیم کے معنی سکھانا، بتانا، اس کی گتھیوں کو سلجھانا، اس کے معنی و مطالب تک لوگوں کی رسائی کرنا اور کرانا، دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ پھر اسی کتاب سے تزکیہ نفس بھی کیا جائے گا، پھر اسی کتاب سے رذائل اور برائیوں کو بھی نکالا جائے گا۔ تو بہرحال اب آپ جب ایک دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتا، مولانا امین حسن اصلاحی نے اپنی کتاب تدبر قرآن کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اگر اس کے باوجود آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، بار بار سمجھنے لگے، تو آپ تہجد پڑھیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تہجد کے سجدوں میں وہ ایک دعا انہوں نے نقل کی ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک اللہم ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ پھر دیکھیے وہ آیت اللہ کے خاص فضل سے آپ کے سینے پر کھل جائے گی۔ تو بار بار آپ جب یہ محنت کریں گے اور مسلسل مہینوں کریں گے تب قرآن مجید کا کوئی جزو آپ کی سمجھ میں آئے گا، تب بھی کل نہیں آئے گا سمجھ میں۔ یہ قرآن جو ہے کتاب اولین و آخرین ہے، یہ تورات و زبور و انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا عطر ہے، یہ عطر مجموعہ ہے۔ آپ 2-4 بیٹھکوں میں اور 2-4-5 مہینوں میں سمجھ جائیں گے اس کو۔ علماء نے زندگیاں لگا دی، تب بھی انہوں نے کہا کہ یا اللہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ میں تو بہت چھوٹا سا ایک گنہگار خطاکار انسان ہوں، بے علم، بے بذات، آج 26-27 سالوں سے درس دے رہا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے میں کبھی کبھی بالکل تشنہ رہتا ہوں، میں اپنے آپ پر ملامت کرتا ہوں کہ رزین تو نے آج حق نہیں ادا کیا، تو ابھی تک نہیں سمجھ پایا، میں اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا ہوں۔ یہ کوئی اتنی بھی وہ نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے بہت بڑی، ہم لوگوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس راستے میں لگ گئے۔ اس لیے میں جیسا کہ پچھلی دفعہ ہمارے بزرگ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دروس اللہ تعالیٰ ہمارے عبدالناصر صاحب کو جزائے خیر دے کہ یہ پہلے ہی سے لکھ دیتے ہیں کہ فلانی آیت سے فلانی آیت تک ہوگا، آپ سب کے گھر میں ترجمے کا قرآن ہونا چاہیے۔
اور آپ یہاں آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئیں. ابھی میں تو یہ پرمیشن نہیں دینے والا ہوں کہ آپ بھی درس دیں، کیونکہ یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. ہم جن علماء کو فالو کرتے ہیں وہ ان کے ہاں سے اس کی ابھی پرمیشن نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ سوال کریں، آپ پوچھیں. جب آپ پڑھ کے آئیں گے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سوال آپ کے ذہن پہ ابھرے گا. اچھا میری بھی گوشمالی ہوتی رہے گی، میری بھی تو گوشمالی ہوتی رہے گی کہ بھائی لوگ مجھ سے پوچھنے والے ہیں. میں ایک تجربہ اکثر ذکر کرتا ہوں، جب ہم امریکہ گئے تو ہم کو بتایا گیا کہ بھائی یہاں ہر پروگرام کے بعد سوال جواب ہوتا ہے. الحمدللہ جس موضوع پر لیکچر ہوتا تھا اتنا پڑھتے تھے کہ میں امریکہ کے 25 دن کے سفر کو سمجھیے کہ 25 سال کے برابر سمجھتا ہوں. اتنا مطالعہ کرنا پڑا جواب آپ کو دینا. اچھا ہمارے پروگرام اسکالروں میں ہوتے تھے، سارے پروگرام یونیورسٹیز اور کالجز میں ہوئے، بڑا تجربہ ہوا. پھر ہمارے ساتھ ماہر ایسے علماء تھے کہ ان سے ہم فائدہ اٹھاتے تھے. تو سوال جواب سے بھی بہت علم بڑھتا ہے. تو یہ اب حیدر بھائی یہ نہیں کہ خالی آپ منہ نیچے کیے ہوئے سنے یا چلے جائیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. کیونکہ قرآن کا مقصد جو ہے ہم کو آگاہ کرنا ہے، خود آگاہ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو آج میرے خیال سے یہیں تک رکھتے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے نا. تو یہدی اللہ لنورہ من یشاء، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اپنے نور تک جسے چاہے پہنچا دیتا ہے. گویا کہ پہنچا دیتا ہے، یہ جملہ بہت بڑا ہے. یہدی فعل مضارع ہے، پہنچا دیتا ہے اور پہنچا دے گا. مضارع جو ہوتا ہے اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. حال بھی اور مستقبل بھی. پہنچا دے گا، پتہ یہ چلا کہ صرف قرآن پڑھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، قرآن سنا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ سے بھی تعلق چاہیے، اللہ سے بھی. ہاں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے درس کے ساتھی تہجد کا اہتمام کریں. میں گزارش کروں گا جو ہمارے درس کے ساتھی ہیں وہ نمازوں کی پابندی کریں. میں گزارش کروں گا کہ نماز صف اول میں پڑھیں. میں گزارش کروں گا کہ صف اول میں بھی داہنی طرف پڑھیں. اس لیے کہ میں بخاری شریف میں نے وہ حدیث پڑھی ہے کہ 2 کاموں کا ثواب اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اس کے لیے وہ قرآن اندازی کرنی پڑے، لڑائی جھگڑا ہو جائے. ایک اذان دینے کا ثواب اور دوسرے نماز میں پہلی صف میں داہنی طرف کھڑے ہونے کا ثواب. اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ وہی اذان دے، تو اذان تو ایک ہی ہوگی. اور اتنے سارے لوگ چاہیں گے تو قاضی صاحب کو روزانہ عدالت لگانی ہوگی اور طے کرنا ہوگا کہ آج ظہر کی اذان کون دے گا. اسی طرح صف اول کی بات ہے. تو بہرحال یضرب اللہ الامثال للناس، کیا بات کہی اللہ نے کہ اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، تمثیلیں بیان کرتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں تھی یہ بات کہنے کی کہ نور کیا ہے. کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی. اسی طرح اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار قرآن میں اللہ نے قسم کھایا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. بار بار اللہ نے قرآن میں یہ قسم کا. قاف والقرآن المجید، حامیم عین سین قاف. تو اس کی وجہ یہی ہے، یضرب اللہ الامثال، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعنی یہ جو اللہ نے بیان کیا وہ جانتا ہے اللہ کہ لوگ پریشان ہوں گے کہ ہدایت ہے کیا، اس کو کیسے سمجھا جائے. تو ایک دم 2 اور 4 کی طرح ہمارے آپ کے سامنے بات روشن کر دی گئی کہ بھائی ہدایت دیے ہے. ہدایت کوئی مشکل نہیں ہے، ہدایت تک پہنچنا کوئی کار دارد مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے علم والوں کا ہی کام نہیں ہے. ہر آدمی ہدایت تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں تو ایک رکوع
سوچ کے آیا تھا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا، بڑی باتیں پڑھی یا اللہ، یا اللہ کہنے کو بڑی باتیں کہیں، ترجمہ کیا، تشریح پڑھی، یا اللہ ہم سب کو ہدایت تک پہنچا دے، یا اللہ ہدایت ہم پر واشگاف کر، اے اللہ بے شک تو نے اسے روشن رکھا ہے اے اللہ، لیکن اس روشنی کے لیے اس روشنی پر چلنا ضروری ہے، ہم سب کو چلا دے یا اللہ تیرا ہزاروں لاکھوں شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے اپنے بندوں میں ان بندوں میں شامل کیا جو قرآن شریف پڑھتے سنتے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری اس علم میں اضافہ فرما، ہماری اس ہدایت میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمارے بھائی دوست احباب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جن کی جو حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں، جن کی جو بھی روحانی، جسمانی، اخلاقی، مالی، اے اللہ صحت کے لحاظ سے، یا اللہ اس وقت کے حالات کے تناظر میں جس کی جو ضرورت ہے سب کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدین، قائدین، یا اللہ ساحرین، اے اللہ بدخواہوں کی نگاہوں سے بچا لے، یا اللہ اس ملک میں یا اللہ مسلمانوں کے امن کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، یا اللہ وقف پر جو کچھ چل رہا ہے یا اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، سچائی اور حق حقیقت پر یا اللہ ججز کو قائم فرما دے، یا اللہ ان کے فیصلوں کو بہتر کرا دے، یا اللہ بابری مسجد جیسی غلطیاں مسلمان نہ کرے، یا اللہ اس کے فیصلے فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی مدد فرما، یا اللہ دنیا بھر سے آئے ہوئے حجاج بیت اللہ کے حج کو قبول فرما، ان کی آمد کو وہاں قبول فرما، ہر شر فتنے سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، محافظین مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جن کا حق ہے ان سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا